جی تو آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے چکوال کی سالٹ رینج کی، اور سالٹ رینج کا وہ پیچ جو موٹر وے کے اوپر بنتا ہے، جس کی لمبائی آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 10 کلومیٹر کے قریب ہے۔ تو اس وقت جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ جگہ بالکل چکوال اور جہلم کا آپ اس کو بارڈر، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کو آپ نو مین لینڈ کہہ سکتے ہیں تو وہ بھی کسی طرح غلط نہیں ہوگا۔ یہاں سے ایک طویل پہاڑی یا میدانی علاقہ، بشک آپ ایسے کہہ لیں کہ کراچی سے شروع ہونے والا میدانی علاقہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پہاڑی علاقے میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ کا ایک جو سالٹ رینج کا بڑا مشکل پہاڑی ایریا ہے وہ شروع ہونے سے پہلے کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ یہ کافی سارے آپ دیکھیں کہ ریسٹ ایریا ڈیولپ ہوا ہوا ہے جہاں کافی ہوٹلز وغیرہ اور کافی چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ چلتے ہیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ 10 کلومیٹر کے پیچ میں وہ اٹریکشن، وہ ٹورزم اٹریکشن چکوال کی وہ ناقابل یقین خوبصورتیاں اور وہ چیزیں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا جو آپ موٹر وے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ان میں سے کچھ چیزیں شاید نئی بھی ہوں۔ جی تو یہاں سے ہمارا باقاعدہ موٹر وے پر سالٹ رینج کا سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے اگر آپ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو آپ کو کافی آگے ایک اسکائی لائن کے اوپر آپ کو ایک قلعہ سا نظر آ رہا ہے، جس کے ساتھ 2 ٹاور بھی ہیں۔ ٹاور تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وہاں ایک قبرستان ہے، بہت قدیم قبرستان جنگل میں ہے، وہاں ایک درگاہ بھی ہے، اور مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہاں پر آتے جاتے رہے ہیں، تو اس جگہ کی ایک اپنی اہمیت بھی ہے۔ یہاں پہ تیتر، اور خاص طور پہ اگر آپ چکور جیسے خوبصورت اور نایاب پرندے کی بات کریں تو ان جنگلوں میں وہ کافی حد تک کافی زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب ہم یہ سالٹ رینج پر باقاعدہ ہمارا سفر شروع ہو گیا، یہاں سے ایک دم پہاڑی شروع ہوتی ہے، اور آپ جو پیچھے سے جو ایک بڑی تیز رفتار پہ آ رہے ہوتے ہیں وہ رفتار آپ کو یہاں پہ خاصی کم کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ پیر کھارا شریف کا جو دربار ہے وہ آپ کو نظر آئے گا ابھی، اور اس دربار کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کی تفصیل میں تو اس وقت ایک دم جانا یا کرنا بہت سا مشکل ہے۔ یہ پیر کھارا شریف ہے، اور اس کی پہاڑی کے اوپر وہ دربار ہے، یہاں کے پانی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کافی چیزوں میں شفا رکھی ہے، کافی بیماریوں کی شفا رکھی ہے، اور پیر کھارا کے ساتھ ہی ان کی ماشاءاللہ بڑی بزرگ ہستیاں رہی ہیں۔ آج کے اگر ہم دور کی بات کریں تو طارق پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ اب اس پیر کھارا شریف کے انتظامات اور وہ ان کے ذمہ ہیں۔ طارق پیرزادہ صاحب ماشاءاللہ ایک بڑی پیاری شخصیت ہیں جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو یقیناً سکون، راحت اور ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی خوبصورتی اور ایک بہترین شخصیت سے نوازا ہے۔ اب ہم سالٹ رینج پر مزید آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں بالکل ایک پہاڑوں کی بھی جو خوبصورتی ہے، نیچرل پہاڑوں کی، وہ بھی باقی دیکھنے سے اور انجوائے کرنے سے اس میں اپنا ایک خاص مزاج ہے۔ کچھ پہلے یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو کلر کہر جاتا ہے اور کرولی گاؤں سے ہو کے جاتا ہے، وہ ایک انتہائی خوبصورت راستہ ہے۔ آبادی وہاں اس راستے میں اس طرح نہیں ہے، لیکن وہ ایک کافی خوبصورت اور کافی اچھا راستہ ہے، اور اس کو اگر آپ کبھی اس راستے سے جائیں اور چھوٹے ٹریک سے جائیں تو آپ کافی زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو ان پہاڑوں میں جہاں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس جگہ میں دائیں بائیں کہا جاتا ہے کہ اس کو گیم ایک نیشنل پارک کے طور پر بھی اس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ایشیا کا ایک بڑے نیشنل پارک میں سے ایک پارک ہو، جس میں پھر ڈیو کورس آف ٹائم کافی ڈیولپمنٹ بھی آئیں گی اور کافی چیزیں اس میں یقیناً ایک بہت بڑا ٹورسٹ اسپاٹ بھی بنے گا۔ اس جگہ سے اگر ہم آگے، ابھی ہمارے دائیں بائیں دونوں طرف پہاڑ آگے ہیں، اس جگہ سے نیچے اگر آپ چکوال میں، یہاں سے آپ چکوال میں داخل ہو چکے ہیں پہاڑ چڑھنے سے پہلے ہی، تو اگر آپ اس سے لیفٹ سائڈ پہ جائیں تو یہاں پہ ایک بڑی پرانی قدیم ایک بہت زبردست قسم کی سالٹ مائن بھی ہے، جس کو سالٹ مائن کو ہارون غنی چیمہ صاحب، جن کو زندگی نے موقع نہ دیا، ورنہ وہ سالٹ مائن کو بھی ایک بہت بڑے ٹورزم اسپاٹ کے طور پہ ڈیولپ کر رہے تھے، اور بالکل جس طرح ہم کھیوڑا سالٹ مائن کی بات کرتے ہیں، کھیوڑا سالٹ مائن کی طرز کے اندر اس میں بہت خوبصورت چیزیں ڈیولپ ہو چکی تھیں، اور
काफ़ी चीज़ें उसमें आ चुकी थी। تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ادھر اس جگہ کے عین نیچے بالکل نیچے یہاں پر وہ سالٹ مائن ہے، جو کہ بلکہ اگر وہ ڈیولپ ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس سے زیادہ خوبصورتی، شاید تھوڑا سے بھی زیادہ خوبصورتی اور اٹریکشن بنتی، لیکن بس اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، ان کو زندگی نے زیادہ موقع نہیں دیا، اور ان کے ساتھ اس مائن میں آنے کا اور اس کی چیزوں کو دیکھنے کا اتفاق رہا۔ ایک بڑا مشہور چکوال میں ایک پوائنٹ ہے جسے کہ نیلا وان کہا جاتا ہے، وہ بوچھال گاؤں کے کلر کہار سے کچھ آگے بوچھال گاؤں میں واقع ہے۔ نیلا وان کی ایک اپنی خوبصورتی اور ایک ہے وہاں کے، لیکن اگر آپ یہاں سردی سے اس جگہ سے جہاں پہ خیرہ سردی پہ بھی آگے آئے گا اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ ادھر جائیں تو ادھر بھی ایک اسی طرح کا پوائنٹ ہے جس طرح کا نیلا وان ہے، یعنی ایک بہت بڑے پہاڑ کے باٹم میں سے نیلے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، اور اس پہاڑ کی خوبصورتی جو ہے وہ اس نیلا وان سے جو زیادہ مشہور ہے بچھال کے اس سے زیادہ ہے۔ اور یہاں پہ بڑی منفرد چیز ہے کیونکہ یہاں کوئی آیا گیا نہیں ہے، ہم نے اس نیلا وان اسپاٹ کو کچھ 6-7 سال قبل فرسٹ ٹائم اس کو ہم نے لوکیٹ کیا تھا، اور یہاں پہ آئے اور اس کی ویڈیو اور چیزوں کی۔ وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس میں جو شہد ہے یہاں کی، جو ایک بہت بڑی نعمت ہے چکوال کی، بلیسنگ ہے، شہد کے وہاں پہ کچھ درجنوں سینکڑوں میں چھتے ہیں، اور وہ اتنے یونیک ہیں اور ایسی جگہ پہاڑ کے نیچے لگے ہوئے ہیں، ایک تو ان کی خوبصورتی اپنی جگہ ہے لیکن وہاں تک ایکسیس ہی پاسبل نہیں ہے، اور وہ پتہ نہیں کب سے وہ ہیں، اور مطلب ان ایریاز میں ان کی اگر ہم کوانٹٹی کی بات کریں تو شاید وہ کئی منوں میں شاید وہاں پہ ہو، اور ان کو دیکھ کے بھی ایک بڑا اچھا سا احساس ہوتا ہے، تو وہ ایریا بھی اس جگہ کے ساتھ نیچے آ جاتے ہیں۔ یہاں سے اگر آپ تھوڑا سا اوپر آئیں تو آپ بلکہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا، اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز یہ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ موٹر وے اب ہمارے لیے بڑی ایک آپ ایسے کہہ لیں کامن سی چیز ہے، ہم اس پہ ٹریول کرتے ہیں، لیکن ایک آپ سے ایک بڑا دلچسپ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس وقت تو وہ اتنا اچھا تجربہ نہیں تھا۔ موٹر وے جس دن پہلے دن اوپن ہوئی تھی اس دن مجھے موٹر وے پہ لاہور آنے کا غالباً 1996 کا ہے یہ، مجھے پہلے دن میں ایک آپ سمجھو ایک شوق میں، ایک ٹریول کرنے کے شوق میں پہلے دن یہاں سے موٹر وے سے لاہور سے چکوال آیا تھا، اور جس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں اس جگہ بالکل اس جگہ کے اوپر انتہائی خوفناک حادثات ہوئے تھے، بلکہ ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں غالباً 3 ٹرکس آپس میں اوپر سے آتے ہوئے، کیونکہ اس طرف سے آتے ہوئے اس طرف سلوپ تھی، تو وہ اس طرح آپس میں پیچھے سے ایک دوسرے کے اوپر ٹکرائے تھے کہ ایک ٹرک نظر آ رہا تھا۔ تو بڑے وہ ایک افسوسناک دن تھا کافی گاڑیوں کی، کیونکہ لوگوں کو بالکل قطعاً اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم اتنی تیزی سے اگر آئیں گے یا کم سپیڈ پہ آئیں گے تو ہم کنٹرول کر سکیں گے۔ ان ڈیو کورس آف ٹائم پھر پولیس نے بھی اس پہ کافی کام کیا، لوگوں کی اویئرنیس میں اضافہ ہوا، تو یہ ایک سلسلہ آ گیا۔ اب اگر آپ سامنے دیکھیں تو ایک ابھی یہاں سے ہی نظر نہیں آ رہا ہوگا، تھوڑا سا زوم کرنا پڑے گا، تو آپ دیکھیں تو وہ ایک کافی بڑا برج ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایشیا کا سب سے بلند برج ہے، اور اس برج کو بنانے کے حوالے سے بھی کافی چیزیں اور کافی واقعات مشہور ہیں۔ تو اس کے بعد اگر آپ اسی موٹر وے کی بات کریں تو اس کے آغاز کے بارے میں کچھ چیزیں پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت ہی اہم چیز میں دکھانا چاہتا ہوں، ایک بہت اہم، ایک بہت تکلیف دہ چیز، اور یہ آپ اگر دیکھیں، اور میں آپ کو کہوں گا راجہ صاحب سے کہ اگر اختر صاحب اس کو دکھا سکے، تو یہ ایک آپ دیکھ لیں ایک بہت وسیع، پتہ نہیں یہاں سے آپ کو کتنا بڑا لگ رہا ہے، لیکن یہ وہ نسبتاً ایک بہت وسیع ایریا ہے جہاں سے وہ جو سیمنٹ بنانے میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ نکالا گیا۔ یہ ایک انتہائی گھنے جنگلوں کی کہہ لیں یا اس کی جگہ ہے، اور اوپر سردی گاؤں ہے، اس گاؤں کی تفصیل بتاؤں گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دنیا کے نایاب ترین، اور دنیا میں صرف چکوال میں اس سال رینج میں پائے جانے والے اڑیال کی نایاب ترین نسل یہاں پہ پروان چڑھتی ہے۔ لیکن ایک بڑی انفارچونیٹ اور ایک بڑی دکھ بھری بات ہے کہ یہاں کو بھی، ان جگہوں کو بھی رفتہ رفتہ بالکل جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کی صرف اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو ان جگہوں کو آپ کتنے بڑے پیمانے پہ یہاں پہ سارے جنگل ختم کر دیے گئے، اور اس میں اتنی بڑے پیمانے پہ یہاں پہ میں تو اس کو تباہ کاری کہوں گا، اور نیچر کے ساتھ شاید یہ اس کو آپ کہیں، ہو سکتا ہے نیچر کے ساتھ اس کو دہشت گردی بھی کہا جا سکے، لیکن یہ ہے کہ قدرت کے ساتھ اگر آپ اس قسم کا کھلواڑ کریں گے تو پھر کیا بچے گا؟
ہمارے پاس تو بہت جگہ تھی. پاکستان میں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پہ کافی زیادہ خشک پہاڑ بھی ہیں. خشک ایسی ہیں کہ اگر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ 100 سال بھی ان جگہوں سے سیمنٹ یا اس قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ہوتی رہیں گی. لیکن خیر یہ تو ایک عام پالا ہی بتا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا وہ نالج نہ ہو سکتا ہے میں وہ چیزیں نہ وہ بینیفٹ میں نہ سمجھتا ہوں. ایک عام عوام کی طرح میں بھی ایک لے مین ہوں. لیکن آج تک کوئی جسٹیفیکیشن سمجھ نہیں آ سکی کہ کس وجہ سے چکوال جیسے سرسبز علاقوں میں جہاں پہ اتنی زیادہ وائلڈ لائف بھی تھی اور جہاں پہ کوئی جنگل ایسے نہیں تھے جن کو سنگلاخ پہاڑ کہا جا سکتے ہیں وہ ہو, تو وہاں پہ کیا ضرورت پیش آئی کہ اتنی فیکٹریاں لگائیں گی. آج ہمارے پورے چکوال کی کچھ صورتحال ایسے ہی بن چکی ہے کہ کہیں کوئی پتہ نہیں قانون قاعدے میں ہی ہوں گی, ہو سکتا ہے یہ تو ڈپارٹمنٹ بتا سکتے ہیں. لیکن کم از کم ان جگہوں کو تو ہمیں بچانا یا محفوظ کرنا چاہیے جو کہ اتنی نایاب جنگلی حیات کی آماج گاہیں ہیں. ایک درخت بھی کیوں کاٹنے کی اجازت دی جائے؟ آپ اگر ٹائم وائز دیکھیں تو یہ ایسے جنگل تھے, یہ ہزاروں ایکڑ جگہ ہے جن کو یہ ایک نہیں ہے. افسوس کا پہلو یہ ہے کہ یہ ایک جگہ نہیں ہے, ایسی درجنیں جگہیں ہیں. بہرحال ایسی صورت میں صرف دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ اور تو کوئی حل ہوتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس انتہائی خوبصورت نایاب اور قدرت کی تمام شاہکاریوں سے, ٹورزم کی تمام شاخوں سے بھرے ہوئے اتنے خوبصورت ضلع کو اللہ تعالیٰ مزید اس قسم کی تباہ کاریوں سے, اس قسم کی قدرتی نیچرل ڈیزاسٹر سے, اس قسم کی قدرتی دہشت گردی سے اللہ تعالیٰ ہمارے ضلع کو محفوظ کرے اور یہاں کی جو ایک نیچرل بیوٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ ہونے سے بچائے. ورنہ جتنی تبدیلی گزشتہ 10 سال میں ہم نے دیکھی ہے اس سے تو یہ خوف آتے ہیں کہ شاید حقیقت میں ہم اکثر ہمارے مقامی پولیٹیشنز اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو جب وہ استعمال کرتے ہیں اتنا ہی دل اڑتا ہے. وہ لفظ ہوتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. تو نظر تو یہ آتا ہے کہ آنے والی نسلوں کا وہ بندوبست اور وہ ہو رہا ہے کہ ان بیچاروں کو شاید وہ کچھ بھی نہیں ملے گا, شاید وہ کوئی ایسی قدرتی خوبصورتی میسر نہیں آئے گی جس سے ہم لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں. خیر معاملہ کسی اور طرف چلا گیا, ایک دکھ کا معاملہ اس طرف چلا گیا. تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے بالکل جہاں ابھی ہم تھے تو میں ادھر سے شاید آپ کو دکھا سکوں تو آپ کو ایک ٹاور اور ایک جگہ نظر آ رہی ہوگی اسکائی لائن پہ. یہ ایک گاؤں ہے جس کو ہم سردی کہا جاتا ہے. یہ چکوال کا بے انتہا خوبصورت گاؤں ہے. اس گاؤں کو اگر آپ گھوم کریں تو اسکائی لائن پہ شاید ہمیں ٹاور یا اس طرح نظر آ رہے ہوں. وہ گاؤں ہے سردی, اور سردی گاؤں میں اپنی بڑی خصوصیات ہیں. ایک اب تو نہیں ہے لیکن ابھی شاید 10-15 سال پیچھے کی بات ہوگی کہ سردی گاؤں میں باقاعدہ چیتے پائے جاتے تھے. اس ساری بیلٹ کے بیچ میں چیتے ہوتے تھے اور 15-20 سال شاید ہوگی. لیکن وہ چیزیں پھر ان قدرتی تباہ کاریوں کی وجہ سے ہمارے اپنے ہاتھوں ہوئی چیزوں کی وجہ سے چلی گئی. سردی میں ایک اور بڑا ایک اور بھی ایک بڑی اہم چیز ہے. وہاں پہ ایک راجہ پرویز اشرف صاحب جس وقت وزیر اعظم تھے, وہاں پر ایک ونڈ مل لگائی گئی تھی چائنا کے تعاون سے کروڑوں روپے سے, کہ وہ یہاں پہ اگر ونڈ مل لگائی جائیں تو اتنی کامیاب ہو سکتی ہیں. یہ وہ بیلٹ ہے چکوال کی جہاں ہر وقت جو ہے وہ ہوائیں چلتی ہیں. پہلے تو کئی سال ہماری جو کاغذی اور ایک سسٹم ہے اس میں کئی سال وہ ونڈ مل جو ہے وہ وابڈا کے سسٹم کے ساتھ وہ منسلک ہی نہیں ہو سکی کہ ہم اس سے کوئی ایک آدھا کلو واٹ شاید کبھی اس میں سے بن ہی جاتا. تو کروڑوں روپے کی جو ونڈ مل تھی جو اس وقت غالباً شاید لاکھوں ڈالر میں لگی تھی, وہ بیچاری خود بخود اپنی موت آپ ہی مر گئی پہلے مینٹیننس کی وجہ سے. حالانکہ وہاں سردی میں کافی بڑا سیٹ اپ بنا. پر یہ تو المیے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں المیوں کو زیادہ بیان نہ کریں. سردی سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو ایک بڑی خوبصورت آبادی چھوٹا سا گاؤں ہے مور جھنگ کے نام سے. مور جھنگ سے آگے ایک کچا راستہ جاتا ہے, اس کا نام ہے ڈھوک گڈا. ڈھوک گڈا خود ایک اتنی کمال کی چیز ہے, ایک ایسی ایک ایریا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس وقت اس برج پہ آ گئے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کا بلند ترین برج ہے. اور یہاں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا سکوں کہ ہم کتنی زیادہ بلندی کے اوپر ہیں اس وقت. تو یہ آپ دیکھیں, یہ یہاں سے اب آپ کو یہ وہ برج ہے جو بلند ترین برج, میں خالی ٹھیک ہی کہا جاتا ہے اس کو. آگے چلتے ہیں. تو میں بیان کر رہا تھا آپ سے باتوں میں کہ ڈھوک گڈا
ڈھوک بوٹا ایک بڑی قدیم آبادی ہے جہاں پہ ابھی کچھ دہائی پہلے وہاں پر باقاعدہ ایک اسکول ہوتا تھا، لوگ رہتے تھے، بڑی خوبصورت جگہ تھی. تو پھر آہستہ آہستہ لوگ اوپر موو کر گئے اپنے گاؤں میں، کیونکہ وہ ذرا تھوڑی سی ڈپریشن میں تھا ایریا نیچے. لیکن اب بھی اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں وہ آبادی وہ ساری ایگزسٹ کرتی ہے. کچھ لوگ ایسے سمجھ لیں کہ ایک دو فیملیز کہہ لیں، یا لوگ اپنے جانور چرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں. وہ آج بھی چشموں کی اور باغوں کی بڑی خوبصورت دنیا ہے. ڈھوک بوٹا سے ایک کافی بلند پہاڑ ہے، اگر وہ آپ کراس کریں تو نیچے بہت وسیع ایریا ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کنال کے ایریا. وہاں پہ اتنی بڑی آثار قدیمہ کی ایک دنیا آباد ہے جس کو دیکھ کے آپ کو موہنجو ڈورو یا ٹیکسلا یا ان سے کم کا احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہاں پہنچا نہیں جا سکا. اور چکوال میں اگر میں آپ کو بیان کروں تو ایسی سینکڑوں لوکیشنز ہیں جہاں پہ اتنی بڑی سویلائزیشنز وہاں پر آباد رہی ہیں. بلکہ چکوال کی یہ خصوصیت کہی جاتی ہے، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں آرکیالوجی کا، لیکن چکوال کی ایک خصوصیت کہا جاتا ہے کہ چکوال روئے زمین کا وہ واحد خطہ ہے جہاں پر آپ اگر دیکھیں تو جتنی سویلائزیشن گزری ہیں، جن میں اگر آپ بات کریں کہ گریک کو آپ لے لیں، کشانکا کو لے لیں، بدھا کو لے لیں، تو یہ کچھ ایسی سویلائزیشن ہے جو کہ ایک ہی جگہ پہ، یعنی فرض کیا کشانکا یہاں تھے، بدھا کسی اور جگہ تھے، گریک تو ایک ہی ڈھیری کے اوپر، ایک ہی جگہ کے اوپر یہ ساری سویلائزیشن یہاں پر رہی ہیں. اور ایک ہی جگہ سے آپ کو ان سب سویلائزیشنز کے نشانات ملتے ہیں. اور بلکہ بعض جگہ چکوال میں ایسی ہیں ایک دفعہ کہ وہاں پہ آپ کو انسان کی جو پسلی ہے اس کے اتنے بڑے سائز کی آپ کو وہاں سے انسان کی پسلیاں اور ہڈیاں تک لوگوں کو ملتی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ شاید کوئی بہت بڑے قد والے لوگ جہاں رہتے تھے. وہ جگہ بھی یہاں سے کچھ تھوڑی سی دور ہے. تو وہ حتیٰ کہ وہ جو میں جس چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں ڈھوک بوٹا سے تھوڑا سا آگے، یا وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ ہم ایک دفعہ وہاں ٹریول کرنے گئے تو سڑک وہ جو آپ کی وہ جنگل کے بیچ میں چھوٹی سی ویلی ہے، اس ویلی کے اوپر سے چلتے ہوئے آپ کو قدیم سکے اور اس قسم کی چیزیں آپ کو وہاں اوپر پڑی نظر آتی ہیں. لیکن اس میں اگین پچھلے 8-10 سال سے ایک اور اس میں بھی ایک بہت بڑا انفارچونیٹ پہلو ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو آثار قدیمہ ہیں ان کو لوگوں نے، آپ جہاں چلے جائیں وہاں کوئی نہ کوئی گڑھا ہوا ہے، وہاں پرانی جو جس کو کہتے تھے پرانے برتنوں کی ٹھیکریاں پڑی ہوئی ہیں. اس گڑھے میں سے کسی نے 2 فٹ کھودا ہوا ہے، کسی نے 3 فٹ کھودا ہوا ہے. تو چکوال میں اتنا زیادہ ان آثار قدیمہ کو نکالا گیا ہے اور ابھی بھی نکالا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نہ کسی کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی تاریخ ہے جس کو ہم تباہ و برباد کر رہے ہیں، نہ اس سلسلے میں کہ گورنمنٹ، نہ ہمارے مقامی لوگوں میں اب کچھ جگہ سے یہ رجسٹرز آنا شروع ہوئی ہے، وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں. لیکن ایک یہ بھی غیر مصدقہ خبر تھی کہ جتنی یہ میٹل ڈیٹیکٹر کا جتنا بڑا والیوم چکوال، اگر آپ ایریا کے حساب سے جتنا بڑا والیوم میٹل ڈیٹیکٹر کا سیل ہو کے چکوال میں آیا ہے، شاید پاکستان کے کسی اور ضلع میں نہ گیا ہو. بٹ دس از ناٹ اے کنفرم نیوز. تو یہ اب ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو یہاں سے اوپر اگر ہم چلے جائیں تو یہ کافی جنگل، کافی پلانٹیشن ہوئی ہے. اس وقت جو ہمارے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر ہیں کامران کاظمی، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کئی جگہ پہ اس وقت چکوال میں لاکھوں کروڑوں درخت لگ چکے ہیں، لگ رہے ہیں کہ، اور کئی جگہ ماشاءاللہ ان کی اچھی پروٹیکشن ہو رہی ہے. تو اس طرح ادارے بھی ہمارے ہاں چکوال میں اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو ادارے بھی اچھے کام کر رہے ہیں. جہاں پہ میں آپ کو اور بتاؤں بالکل سڑک کے ساتھ جہاں سے ہم گزرے ہیں ابھی، اس برج کے ساتھ، اس کے ساتھ 2 آبشاریں بھی ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو وہ بھی آبشاریں جو کہ سال میں کبھی کبھی بند ہو جاتی ہیں لیکن ویسے چلتی رہی، سب نیچرل چشمے سب. یہاں پہ اگر میں آپ کو ہسٹری کی ایک بہت انتہائی دلچسپ، اور چکوال ہسٹری میں بہت رچ ہے، بلکہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں نوح علیہ السلام کے بیٹے حامد علیہ السلام کی قبر بھی ہے. اس پہ جو ریسرچ سامنے آئی ہے وہ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اس ریسرچ کے مطابق بھی کافی حد تک یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ واقعی ان کے بیٹے کی قبر ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو ایک پہاڑی سلسلہ اور اس کے بعد میدانی سلسلے کی بیلٹ، تو خیر یہ غیر مصدقہ چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں کوئی اتنی کنفرمیشن سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو مصدقہ چیزیں ہیں جس کی اگر میں آپ سے بات کروں کہ جو ایک بڑی زبردست قسم کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس جگہ سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، یہاں اس جگہ سے شیر شاہ سوری روٹ گزرتا تھا. یعنی شیر شاہ سوری کا ایک باقاعدہ ایک راستہ جو اس دور میں ڈیولپ کیے گئے تھے، جن سے بڑے بڑے قافلے
اور وہ گزرا کرتے تھے، لیکن اس وقت قافلے کیونکہ وہ لکڑی کے ٹائروں والے جن کو ڈگے کہا جاتا تھا، آگے ان کے بیل یا اس طرح چیزیں وہ گزرا کرتے تھے، اونٹ باندھے ہوتے تھے. تو اس پہاڑ میں اگر آپ زیادہ اندر ٹریول کرنے کی ہمت کرتے ہوں، میں نے وہ خود دیکھا ہوا ہے، تو بعض جگہ کافی 100 فٹ آپ چلے جائیں تو 10-12 فٹ کا پتھر لگا ہوا ہے زمین کے اوپر، جیسے راستہ بنایا جاتا ہے. تو یہ وہ راستے تھے جو شیر شاہ سوری جی جہلم سے یہ راستہ آ رہا ہے، پورے چکوال میں سے یہ راستہ گزر کے پھر میاں والی اور آگے جا رہے ہیں. ان راستوں کی باقیات آج بھی باقی ہیں، بلکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کاغذوں میں بھی ان کا ذکر ابھی بھی شیر شاہ سوری روٹ کا ذکر، اور آج بھی اس جگہ کو آپ سرکاری جگہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. ابھی یہاں سے میں بالکل موٹر وے پہ اگر آپ کھڑے ہوں، تھوڑا سا اگر آپ آگے جائیں تو یہاں ایک نیچے بہت خوبصورت جھیل ہے. آپ اس کو ہمارے ٹورزم پیج پہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس جھیل کو ہم نے آج سے کوئی غالباً 6-7 سال ہو گئے ہوں گے، پہلی دفعہ اس کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا تھا سوشل میڈیا پہ، اور اس کا نام بھی چکوال میں الحمدللہ کئی ایسے آبشاریں، کئی ایسی چیزیں جن پر نام دیا ہے. اس کو بھی نام دینے کا اتفاق ہمیں ہی ہوا. اس کو ہم نے نام دیا تھا پرل ویو لیک. وہ ایک انتہائی خوبصورت، بالکل ایسے لگتا ہے کافی نیچے ادھر گہرائی میں ساتھ ہی ہے کہ آپ جیسے کسی بہت خوبصورت کوئی ایک موتی پڑا ہوا ہے جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے. انتہائی خوبصورت اسپاٹ ہے. ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے، وہاں پہ آپ ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ورتھ وزٹنگ پلیس ہے، بہت خوبصورت. تو یہ وہ جگہ ہیں جن کو اگر چکوال میں اگر ہم ڈیولپ کیا جائے ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ کافی زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. اب ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں یہ تقریباً آپ کہہ لیں گے چکوال کا ٹاپ ہے. یہاں ایک چیز اور میں مینشن کر دوں، سردی اور نیچے جہاں جب ہم پیر کھارا شریف سے اوپر آ رہے تھے تو لیفٹ سائڈ پہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا سالٹ مائن کا. سالٹ مائن سے اگر تھوڑا سا اوپر آپ چلے جائیں تو وہ بھی ایک کافی وسیع علاقہ ہے، جنگلات بھی ہیں اور تھوڑا سا وہاں مائننگ بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا ویران سا علاقہ ہے. وہاں ایک پہاڑ کے اوپر اگین ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے، اور اللہ کا ایک بہت بڑا عجوبہ ہے، ایک بہت ہیوج پتھر، یعنی جو آپ بڑے ٹرک جس طرح ٹرالر ہوتے ہیں اس سائز کا ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے، جو کہ بارش اور ہوا کی کاریگری سے، ان کی فنکاری سے صدیوں میں وہ ایسے آپ کے گھڑا گیا ہے، ایسے وہ کٹا تراشا گیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بالکل ایک ایگل جو ہے وہ چھت پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے اس کو پہلی دفعہ سے چند سال قبل اس کو ڈسکور کیا اور اس کو پہلی دفعہ ایگل راک کا نام دیا. ایگل راک بھی اب اللہ کا شکر ہے کافی پاپولر ہو رہی ہے. ان میں کئی سپاٹس پہ ہمارے بہت اچھا پاکستان کا چینل ہے جو پاکستان میں ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس چینل نے ڈسکور پاکستان کے نام سے اس چینل نے بھی اس کے پر ڈاکومنٹری کی، اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات بھی ہے کہ اس کو انہوں نے بھی ایگل راک کا ہی نام دیا. تو اس طرح کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر اگر آپ کریں تو وہ چکوال میں کافی انٹرسٹنگ ہیں، اور کافی زیادہ ان میں کافی زیادہ دلچسپیوں کے سامان ہیں. تو اس علاقے میں اس دائیں بائیں اگر ہم جس ایریا سے گزر رہے ہیں، یہ کسی وقت میں انتہائی رچ ایریا تھا اڑیال کا. اگر آپ کو میں دکھاؤں تو آپ صرف گھنے جنگل دیکھیں، اگر آپ لیفٹ سائڈ بھی دیکھیں، ہمارے یہاں یہ زیادہ فلائی کا ہی جنگل انفارچونیٹلی کہ یہاں سے جو کئی کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں رائٹ سائڈ پہ اڑیال ہوتے تھے، وہاں پھر فیکٹریز بن چکی ہیں. اور آپ اگر ادھر دیکھیں تو یہ ہمارے جنگل تقریباً یہ کیفیت ہمارے جنگلوں کی چکوال میں آج بھی ہر جگہ پہ ہے. ہر جگہ اس طرح ہی ہمارے درخت اور جنگل پائے جاتے ہیں. تو لیفٹ سائڈ پہ اب بھی ہمیں اڑیال ملتا ہے. اڑیال کی اگر میں بات کروں تو اڑیال کا ہمارے ہاں کافی زیادہ انلیگل شکار کیا جا رہا تھا، غیر قانونی شکار کافی ہو رہا تھا. اور اس کی اگر نسل کشی کی بات کریں تو جہلم کے بیچ میں ابھی بھی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ اڑیال کا سب سے بے ترتیب سے شکار کیا گیا. لیکن ہمارے ہاں ایک ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر ہیں عابد مرزا، انہوں نے چکوال میں آ کے کافی زیادہ سنسیئرٹی سے، کافی زیادہ دلچسپی سے انہوں نے اور کافی زیادہ جاں فشانی سے انہوں نے شکار کو نہ صرف روکا بلکہ انہوں نے بڑے جو ہیں وہ شکار کے جو کیونکہ شکار بھی انفارچونیٹلی اب ایک اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے، یہ کھیل نہیں رہا ہے، اب یہ اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے، میٹ کلیکشن بن چکی ہے. اڑیال کا گوشت، اڑیال کو مارنے کے بجائے بار اڑیال کا گوشت بکنے لگ پڑا، فاختہ کا گوشت بکنے لگ پڑا. خرگوش کا لوگوں کو ایک آرگینک کا کچھ سمجھ آئی ہے، لیکن ان کو یہ ظلم نہیں پتہ ہے کہ وہ اپنی نسلوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اور قدرت کے نظام قدرت کے ایکو سسٹم کے ساتھ وہ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ اگر ایکو سسٹم میں سے ہم ایک کیڑی کو بھی ختم کر دیں گے تو شاید وہ آخر پہ ہمارے انسان کے اپنے خاتمے پہ آ کے وہ سسٹم رکے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اڑیال کی پچھلے 2 سال میں تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے. اس سال ایک اور بڑی پازیٹیو رپورٹ ایک سروے ہوا تو اس میں آئی ہے
کہ اڑیال کی اس دفعہ اڑیال کی تمام جگہ جو ہیں انہوں نے ہمارے اڑیال کی ماضی نے 2 بچے دیے، جو کہ اتنا کامن نہیں ہوتا، اٹس ویری ریئر. تو وہ اس صورت میں یہ 2 بچے دیتی ہے جس وقت وہ اپنا ایک فرینڈلی ماحول میں رہ رہی ہو، جب اس کو کوئی خوف نہ ہو، تو پھر اس کی بریڈنگ جو ہے اس کی جو ریشو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اب ہم آگے ایک ہمارے اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہے، اور یہ اس پہاڑی کے بیچ میں ایک انتہائی خوبصورت اور خاصی مشہور، جو آج سے کافی سال پہلے مشہور ہوئی تھی، ایک کھنڈوا جھیل، جس کو کہ ایک اور سویکی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو ادھر ایک کھنڈوا جھیل ہے، اور مجھے اتفاق ہوا ہے پورا پاکستان کافی زیادہ گھومنے کا. تو کھنڈوا جھیل کو اگر میں ٹورسٹ اسپاٹ میں کوئی گریڈنگ دوں تو میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ A+ گریڈنگ ہے. اتنی خوبصورت جھیل، اتنی خوبصورت لوکیشن، بلکہ میں تو کہوں گا دنیا میں ایسی لوکیشن کم ہوں گی. انتہائی خوبصورت جھیل ہے، بالکل کرسٹل کلیئر سبز پانی جس میں آپ کو تہ نظر آ رہی ہے، اور ایک بہت گھنے سے پہاڑی سلسلے میں ایک بہت بڑی، بہت سینکڑوں فٹ اونچے پہاڑ کے نیچے سے ایک چھوٹا سا دریا نکل رہا ہے، اور وہ جھیل ہے جس میں کہ مچھلیاں بھی ہیں اور خوبصورتی بھی ہیں. اس کھنڈوا جھیل کی میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بھی بتاؤں. کھنڈوا جھیل میں لوگ ظاہری بات ہے لوگ نہاتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، اور زیادہ گرمیوں میں آتے ہیں. اگر آپ کھنڈوا جھیل کو سردیوں میں وزٹ کریں، اور وزٹ بھی آپ ایسے کریں کہ سردیوں کی شام میں، جس وقت کہ وہاں پہ انتہائی تنہائی کا عالم ہو اور لوگ نہ آتے ہوں، تو وہاں پہ اتنے خوبصورت، میں اس چیز کا خود گواہ ہوں، وہاں پہ اتنے خوبصورت پرندے آتے ہیں کہ ان کے رنگوں کو بیان کرنا ہی پاسبل نہیں ہے. جیسے برڈ آف پیراڈائز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اللہ نے وہاں کیسے کیسے پرندے پیدا کیے، اور نیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے تو وہاں پہ کچھ ایسے پرندوں کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کو آپ بلا شبہ برڈ آف پیراڈائز ہی کہہ سکتے ہیں. اتنے خوبصورت کلر کہ وہ کامن پرندے نہیں ہیں. تو یہ شاید اس جگہ کا ٹیمپریچر اور اس جگہ کی خوبصورتی ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے پرندے اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ، لیکن اس کے لیے آپ کی قسمت ساتھ دے، اور سردیوں کے دنوں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. یہاں سے ہمارے سیدھے ہاتھ جو راستہ ہے وہ جاتے ہیں جو سیدن شاہ، اور تقریباً یہ جو کلر کہار تک سال رینج کی بیلٹ ہے وہ تقریباً اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. اب اگر آپ یہاں سے، میں ابھی چاہوں گا کہ آپ کو راستہ دکھائیں، تو ادھر سے ایک پہاڑ کا ایک آپ کو اگین ایک اسکائی لائن نظر آ رہی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے. اس اسکائی لائن کے اوپر ایک جگہ، شاید کیمرہ اتنا اچھا نہ دکھا سکے، ایک جگہ کے اوپر کچھ درختوں کا ایک ہے، گھنے سے چند درخت لگے ہوئے ہیں کافی سارے. تو یہ یہاں پہ ایک بڑی، ایک حیرت انگیز قسم کی ایک یہاں پر ایک غار ہے جس کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس غار کو منسوب کیا جاتا ہے. کافی بلندی پہ پہاڑ پہ آپ کو چڑھ کے جانا پڑتا ہے، سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں، لوگ کافی تعداد میں یہاں آتے ہیں. یہاں پہ ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے. اس وہ غار ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی اٹریکشن ہے، ایک ریلیجیس ٹورزم کی اٹریکشن تو ہے ہی. اگر آپ فارنر ٹورزم کو بھی لائیں تو اس غار میں یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے داخل ہوں اور دوسری طرف سے آپ اس میں سے اوپر پہاڑ میں سے نکل جاتے ہیں. اندر اس کا ایک بہت بڑا حال ہے، دیکھے بغیر اس کو بیان کرنا، اس کو سمجھ پانا، یا اس کو وہ مطلب ورتھ وزٹنگ پلیس ہے، اور وہ بہت خوبصورت غار ہے. اور یہاں پہ اس غار سے بہت سی کہانیاں اور داستانیں منسوب ہیں. ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر کسی وقت آپ کو صرف اور صرف اس غار کے لیے مجھے ایک پورا کہہ لیں ایک پورا پروگرام کرنا پڑے گا. اور ویسے اس غار کے اوپر ہماری ایک ڈاکومنٹری ہے جو کہ سب سے پہلے ہم نے ہی بنائی تھی اس غار کے حوالے سے. تو یہاں پہ آپ یہ جگہ ایگزیکٹ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بالکل موٹر وے کے ساتھ ہی ہے. آپ کو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. یہ ایک چشمہ ہے، اس چشمے کو بھی جو ہے وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ چشمہ ان کی کرامت ہے. تو یہ بھی چشمہ کئی صدیوں سے جاری اور ساری ہے. اس چشمے پہ بھی کافی جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں، پورے پاکستان سے، کافی دور دراز سے آتے ہیں. اس کے بارے میں بھی کافی چیزیں، کافی باتیں مشہور ہیں. تو سر دست تو میں ان چیزوں کو اس طرح آپ کو ایک بالکل جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں سرسری انداز میں نے آپ کو بیان کیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کچھ ایسی اٹریکشنز ہیں جو کہ آپ یہ ٹوٹل صرف ہمارا جو سفر تھا بامشکل 10 کلومیٹر کا تھا. پوری سال رینج نیچے پیر کھارا شریف سے لے کر
कलर कहार रेस्ट एरिया तक ये तकरीबन 10 किलोमीटर बनता है। लेकिन ये एक छोटा सा जो टुकड़ा है, इस टुकड़े की जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं और जो खूबसूरतियाँ हैं, आपको बहुत आसानी होगी ये अंदाज़ा लगाने में कि चकवाल रोए ज़मीन पे कितना बाकमाल, कितना हैरत अंगेज़ खिता है। कि ऐसे खिते में अगर आप दोनों तरफ इसकी लेंथ देखें तो इसमें ये रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा है, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसके दोनों तरफ अगर आप करें तो इसके फासले इतने ज़्यादा हैं। तो ये अपने अंदर कितनी हैरत अंगेज़ दुनिया समेटे हुए है, ये अपने अंदर कितनी बड़ी अट्रैक्शन समेटे हुए हैं। इस ज़िले में अगर अभी हम उधर से नहीं हटे, अगर आप मादनियात की बात करें, अगर आप बोटैनिकल टूरिज़म की बात करें, यानी जड़ी बूटियों की बात करें, अगर आप किसी पत्थरों की, नायाब पत्थरों की बात करें, अगर आप आसार कदीमा की बात करें, अलगर्ज़ में मुझे समझ नहीं आती कि मैं कितनी चीज़ें बयान करूं, तो आप उन सब चीज़ों के बीच में यकीनन आपको चकवाल जो है वो बहुत रिच नज़र आएगा। तो ये हम अब पहुंच चुके हैं जी कलर कहार रेस्ट एरिया पे। तो कलर कहार रेस्ट एरिया अगेन एक बहुत खूबसूरत रेस्ट एरिया है, बल्कि मैं कहूँगा कि जितने भी रेस्ट एरिया मोटरवे पे हैं उनमें सबसे खूबसूरत रेस्ट एरिया है। आप इस तरफ देखें कि कितने खूबसूरत पहाड़ हैं और उसकी बाकी आबो हवा यहाँ काफ़ी अच्छी होती है, और हर वक्त यहाँ कलर कहार रेस्ट एरिया में एक बेहतरीन किस्म की हवा चलती रहती है। इससे बिल्कुल पीछे कलर कहार की एक इंतहाई मशहूर और मारूफ और इंतहाई कदीम झील मौजूद है। तो वो झील भी बाकायदा, उसकी भी एक पूरी दास्तान है झील की। और एक चीज़ मैं आपका उसमें इजाफा करता चलूँ, और वो कुछ यूँ है कि सिर्फ कलर कहार का जो एक तो यकीन आप जानते होंगे तख्त बाबरी, वहाँ पे बाबर ने यहाँ पे आके पड़ाव डाला और उसने यहाँ पे ये बच्चा कश्मीर वो इतना मुतासर हुआ कि उसने कह दिया कि ये चकवाल जो है, उस वक्त ज़ाहिर बात है चकवाल नहीं था, तो मतलब चकवाल ज़िला या उस तरह नहीं था, एक सोचा ही जा सकता है कि एक गैर मारूफ जगह और एक किस किस्म की एक दुनिया होगा। उसमें वहाँ पे बागात हैं, तख्त बाबरी है, ये वो चीज़ें हैं जो कॉमन है। लेकिन एक आपकी एक नॉलेज में मैं इजाफा करूँ कि सिर्फ कलर कहार की अगर आप करीबी सराउंडिंग की बात करें, बिल्कुल शहर जहाँ वो पहाड़ी है, वो बहू का एक कदीम मज़ार है जो, तो उसकी अगर आप बात करें तो उसकी सिर्फ सराउंडिंग के बीच में 70 से ज़ायद चश्मे हैं। ये एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने बाकायदा काउंट किए थे। तो ये एक इतनी एक खूबसूरत बात है कि चश्मों की ऐसी खूबसूरत सरजमीन और ऐसी एक छोटी सी जगह पे, बाकी जितने रास्ते हम चल के आए हैं, मैं अगर आप दाएं बाएं जिस तरफ आप चले जाएं, तो ये जो कंसेप्ट है चकवाल के बारे में कि ये बारानी एरिया है या बारानी रकबा है, वो अपनी जगह पे है कि यहाँ नहरें और दरिया नहीं है। लेकिन यहाँ चकवाल में इतनी नदियाँ चलती हैं, इतने चश्मे हैं और इतने खूबसूरत बात नायाब चश्मे हैं कि आप पहाड़ की चोटी पे चलेंगे, कोई अकल नहीं मानती है कि ये कौन सा प्रेशर है, कौन सी चीज़ है, उस चोटी से भी एक चश्मा उबल रहा है, और चश्मा इतनी बड़ी क्वांटिटी में पानी माशाल्लाह दे रहा है। तो अब ये फ़र्क चकवाल में आने लग पड़ा है जी कि लोगों ने इन नदियों पे, इन जगहों पे तवज्जो देनी शुरू की है, उन नदियों, उन जगहों, उन चश्मों के साथ एग्रीकल्चर करनी शुरू की है। वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन लगा रहे हैं, पानी लिफ्ट कर लेते हैं। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल चकवाल बारानी है, लेकिन चकवाल बारानी इस सेंस में है कि यहाँ पे कोई दरिया या नहर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ की नदियों की बात करें तो यहाँ पे इतने चश्मे और नदियाँ हैं जो पूरा साल चलते हैं। और अब जब लोगों को अवेयरनेस आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर बढ़ रही है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लोग काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये हमारा ये मुख्तसर सा सफ़र और चकवाल के ये एक आप यूँ समझ लें कि ये 1% भी चकवाल की खूबसूरती पे मैं बात नहीं कर सकूँ, और यानी आपको 1% भी मैं चकवाल का नहीं बता सका। लेकिन आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि इतने से मुख्तसर सफ़र में भी हमारी जिस गुज़रगाह से हम गुज़र रहे हैं, हमारी गुज़रगाह के दाएं बाएं आप देखें किले भी मौजूद हैं, आप देखें माइंस भी मौजूद हैं, आप देखें साल्ट माइन मौजूद हैं, आप देखें अजीबोगरीब रॉक्स मौजूद हैं। अल्लाह ताला की नेचुरल वाइल्ड लाइफ कितनी ज़्यादा है। उसके बाद आबशारें हैं, झीलें हैं, जंगल हैं, पहाड़ों की वो खूबसूरती है जो आप सोच सकते हैं। इतनी वर्सटाइल खित्ता ज़मीन आई डाउट ये कहीं होगा। आपका बहुत शुक्रिया।